الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اور انسانوں کے ظاہری اور روحانی فائدوں کے لیے مختلف موسم بنائے ہیں. جیسے ظاہری فوائد میں موسموں کی تبدیلی سے انسانوں کو ظاہری فائدہ پہنچتا ہے. سردی کے موسم میں الگ فوائد ہیں اور گرمی کے موسم کے الگ فوائد ہیں. سردی کے موسم میں مختلف غذائیں ہوتی ہیں، اس کے انسان کو الگ فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور گرمی کے موسم میں الگ غذائیں ہوتی ہیں، اس سے بھی انسانوں کو فوائد حاصل ہوتے ہیں. تو انسان کے مزاج کے اندر موسموں کی تبدیلی سے بڑا فرق پڑتا ہے. بعض ایسے علاقے ہیں، ممالک ہیں، جہاں پر موسم ایک جیسے رہتے ہیں اور تھوڑا بہت فرق پڑتا ہے تبدیلی کا، تو ان لوگوں کے مزاج بھی جو ہے وہ اسی طرح ہی ہوتے ہیں. تو یہ سردی کا موسم اور گرمی کا موسم مکمل ایک موسم کا مل جانا انسانی مزاج کے اوپر بڑا اثر انداز ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عبادات کے بھی مختلف موسم رکھے ہیں. اس سے انسانی روحانی فوائد حاصل کرتا ہے. اس کی روح جو ہے ان موسموں کے اندر اس سے فائدے حاصل کرتی ہے، ان عبادات سے روحانیت حاصل ہوتی ہے، اور انسان کے اندر کی جو غفلتیں ہیں اس ماحول کی وجہ سے ختم ہوتی ہیں، اور ایک عبادت کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے، اور ایک اللہ کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے. انسانوں کی طبیعت میں مخلوق کا ایک تعصب پیدا ہو جاتا ہے، اور اس تعصب کی وجہ سے انسان مخلوق کی طرف مائل ہو جاتا ہے، مخلوق میں رغبت کرنے لگتا ہے، مخلوق سے محبت کرنے لگتا ہے، اور مخلوق کو اثر سمجھ بیٹھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان موسموں کے ذریعے سے انسان سے اس غبار کو ختم کرتے ہیں.
اور اپنی طرف رغبت دیتے ہیں اور اپنی طرف مائل کرتے ہیں۔ جیسے جمعے کی ایک عبادت ہے، سارے ہفتے میں مختلف فرائض ہیں، فجر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، ہر نماز کی اپنی تاثیر ہے۔ اس کے باوجود جمعے کی نماز ادا کی اور کہا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اللہ کی یاد کی طرف دوڑو، فاسعوا الی ذکر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے کثرت ذکر کی طرف جمعے کے دن اور ایک خاص عبادت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ جمعے کی انسانی جو ہے طبیعت کے اوپر ایک الگ تاثیر ہوتی ہے۔ جیسے ایک انسان ایک غسل کرتا ہے جمعے کے بعد، ایک ہفتے کے بعد، تو اس سے اس کو ایک ظاہری تازگی ملتی ہے۔ اسی طرح جمعے کی نماز سے لوگوں کو روحانی تازگی ملتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کی نماز میں تاثیر رکھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سال کے بعد حج کا ایک موسم رکھا ہے، جو انسان استعداد رکھتا ہے تو وہ حج کو جائے۔ اور وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اب حج کے موسم میں سال کے بعد اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایک خاص اپنی محبت کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو بھی ہدایت کا مرکز بنایا ہے اور وہاں کی عبادات کے اندر ایک انسان کے اندر ایک رغبت پیدا ہوتی ہے اللہ کی محبت کی طرف۔ تلبیہ پڑھ رہا ہے، لبیک اللہم لبیک، ہر طرف سے تلبیہ کی آواز کو سن رہا ہے، لبیک اللہم لبیک آواز سن رہا ہے۔ دو چادروں کے اندر بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، سب زیب و زینت کا سامان ختم کر دیتا ہے اور پھر مینا کے اندر چند چیزوں کے ساتھ ایک قیام کرتا ہے اور وہاں تلبیہ پڑھتا رہتا ہے، دعائیں مانگتا رہتا ہے، اللہ کی طرف ایک توجہ اور رغبت کرتا ہے۔ تو حج کی ساری عبادت جو ہے وہ انسان کے اندر اللہ کی رغبت اور محبت پیدا کرتی ہے۔ تو حج کا موسم بھی، کیونکہ انسان جو ہے مخلوق کی محبتوں سے متاثر ہو جاتا ہے، کبھی مال کی محبت غالب آ جاتی ہے، کبھی اولاد کی محبت غالب آ جاتی ہے، اور کبھی بچوں کی محبت غالب آ جاتی ہے، دنیا کی محبت اور دنیا کی حرص غالب آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام چیزوں سے اس کو الگ کر کے اپنے گھر پہ بلا کے اور بار بار تربیت پڑھا کے انسان کے اندر سے اس دنیا کی تعصب کو، محبت کو ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ انسان کے اندر میری محبت کیسے پیدا ہوگی،
انسانوں کے اندر میری محبت کیسے پیدا ہو گئی؟ اسی طرح میرے بھائی اور دوستوں، یہ رمضان شریف کا مہینہ بھی انسان کے اندر سے وہ دنیا کا تعصب اور وہ غفلتیں اور وہ شہوات کی محبت، شہواتوں کی محبت، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة، عورتوں کی محبت، اولاد کی محبت، سونے چاندی کی محبت، شہوتوں کی محبت، ان تمام خواہشات سے انسان کو اللہ تعالی ہٹا کر اس کے اندر اپنی عبادت کی طرف مائل کر کے ان شہوتوں کی محبت کو ختم کر دیں۔ اب روزے کی حالت میں کھانے سے پینے سے جو انسان کی محبوب چیزیں ہیں، میاں بیوی کے تعلق سے ہر چیز سے منع کیا گیا، صبح سے لے کر شام تک، اور مختلف جو ہے سرگرمیوں سے روک دیا گیا کہ جس سے اس کا روزہ خراب ہو، اور سارا دن بھوکا رکھا گیا، اور رات کو قرآن سننے کے لیے کھڑا کر دیا گیا۔ قرآن بھی جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے، ہدی للناس، ہدایت کی کتاب ہے۔ تو وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان پر ہمارا قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو قرآن رحم، اللہ کی رحم دلانے والی کتاب ہے۔ تو سارا دن بھوکا رکھا اور رات کو قرآن کے آگے کھڑا کر دیا۔ اب الف لام میم سے لے کر والناس تک قرآن کی ایک ایک آیت، ایک ایک رکوع، ایک ایک پارہ انسان کو آخرت کی یاد دلا رہا ہے، آخرت کی فکر پیدا کر رہا ہے انسان کے اندر، جو سارا سال مختلف کاموں کے اندر مشغولیات میں لگ کر اس فکر کے اندر کمی آتی ہے، تو رمضان کے موسم میں اللہ تعالیٰ اس کمی کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے حالات کو، انسانوں کے مزاج کو، ان کے احوال کو، ان کی طبیعتوں کو خوب جانتا ہے کہ سال بھر کی ایک غفلت سی انسان کے اندر آخرت کی فکر سے پیدا ہو جاتی ہے، تو اس غفلت کو دور کرنے کے لیے اور شہوتوں کی محبت کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت کا ایک موسم رکھا ہے۔ یہ مختلف عبادات کے جو موسم ہیں، یہ انسانی ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یہ صرف عبادت نہیں ہے، اس سے انسانوں کو ہدایت ملتی ہے، مستقل نماز کی طرف متوجہ رہنے سے انسانوں کو ہدایت ملتی ہے، مستقل جو ہے قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے سے انسانوں کو ہدایت ملتی ہے۔ یہ عبادات ہیں اور اس ہدایت کی روشنی کو انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے، انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کی روشنی آتے ہوئے انسان کو محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، نماز الصلاۃ نور، نماز کے اندر نور ہے، روشنی ہے، وہ اندر آتے ہوئے محسوس ہوتی ہے۔ یہی 10 منٹ انسان کسی اور چیز میں لگا دے تو طبیعت میں کوئی چیز محسوس نہیں ہوگی۔
لیکن جو ہی نماز کی طرف توجہ کرے گا تو فوراً ایک جو ہے اندر میں ایک روشنی سی محسوس ہوگی. یہ تو لوگ اس چیز کو خود محسوس کر رہے ہیں. الصلاۃ نور. اور قرآن جو ہے وہ مستقل ایک اللہ کی طرف توجہ دلانے والی کتاب. اگر انسان صرف تلاوت کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا غور و فکر بھی کر لے قرآن کے اوپر، قرآن کی آیات کے اوپر، وہ پوری کائنات کی نشانیوں کی طرف قرآن متوجہ کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ یہ کائنات صرف جو ہے ایک بنی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف توجہ دلانے والی چیز. فی ذلک لآیات، ان میں نشانیاں ہیں. کائنات کے اندر نشانی. کبھی قرآن متوجہ کر رہا ہوگا آسمانوں کی طرف. افلم ينظروا الى السماء، آسمانوں کیف بنیناها وزیناها وما لها من فروج. آسمانوں کی طرف متوجہ کر رہا ہے، ستاروں سیاروں کی طرف متوجہ کر رہا ہے، زمین کی طرف متوجہ کر رہا ہے. آسمان کو بلند کیا، زمین کو بچھایا، اس کی طرف متوجہ کر رہا ہے. کبھی قرآن دن رات کے عدلنے بدلنے کی طرف متوجہ ہو رہا ہے. واختلاف اللیل والنہار، دن آتا ہے رات آ جاتی ہے، رات کو سلا دیتا ہے پھر دن کو کھڑا کر دیتا ہے. انسانوں کی نقل و حرکت شروع ہو جاتی ہے اور رات کو ہر چیز اپنے مرکز کی طرف سمٹ کر واپس آ جاتی ہے. یہ سب نشانیاں. ان فی ذلک لآیات. تو قرآن کو جب انسان غور سے بھی پڑھتا ہے، تلاوت کا اپنا الگ ثواب ہے، تلاوت کا الگ ثواب ہے، لیکن جب اس کو انسان غور سے سنتا ہے، غور سے سنتا ہے تو اس کی جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی طرف ایک توجہ پیدا ہوتا ہے. ان فی ذلک لآیات. تو دن بھر روزے کے بعد رات کو پھر نماز اور قرآن کی طرف جو ہے اس میں لگا دیا، نماز کی طرف اور قرآن کی طرف. نماز کی طرف اور قرآن کی طرف لگا دیا. تو یہ دو چیزیں انسان کی طبیعت پہ بڑا اثر انداز ہوتی ہیں. کفار مکہ نے اتنا اختلاف کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن جب قرآن سنتے تھے تو ان کی طبیعت متوجہ ہو جاتی تھی اور وہ ایمان لے آتے تھے. ایمان اتنا کفر جو ہے قسمیں کھانے والے کافر، لیکن جب قرآن کے آگے سب زیر ہو گئے. اتنے بڑے بڑے شاعر. تو ہمیں تو بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری زبان قرآن والی نہیں ہے، اس لیے ہم پر قرآن کا اتنا اثر نہیں ہوتا، تو ان پر قرآن کا اثر ہوتا. اگر ایک کافر وقتی طور پر ایمان لے کے نہیں اٹھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے، لیکن وہ قرآن کا اثر لے کر گیا، قرآن لے کر آخرت کی طرف، قیامت کی طرف، جنت کی طرف، دوزخ کے عذاب کی طرف جو ایک توجہ دلاتا ہے، تو کافر اس کا تعصب لے کے اٹھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس. میرے بھائی دوستو، روزے کا رمضان کا مہینہ یہ کئی عبادات کا مجموعہ ہے. ہر عبادت کی اپنی تاثیر انسان کے اوپر مرتب ہوتی ہے. روزے کی اپنی تاثیر ہے کہ سارا دن بھوکا پیاسا ہے، اور اس کے اندر ایک تقویٰ پیدا ہوتا ہے. تقویٰ ابھرتا ہے کہ حلال چیز سے بچا ہوا ہے، حلال چیز کو نہیں کھا رہا ہے. اب تقویٰ ابھر رہا ہے کہ حرام چیز کو بھی
جو ہے قریب نہیں کرنا چاہیے، حرام چیز کے نزدیک بھی نہیں جانا چاہیے. یہ اندر سے روزے کی تاثیر سے وہ تقویٰ ابھر رہا ہے. نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز خود انسان کے اندر گندی چیزوں سے جو ہے الگ کر دیتی ہے. نماز کے اندر یہ تاثیر. دنیا کی بڑی سے بڑی مشینری لے آئے، بڑی سے بڑی ادویات لے آئے اور ڈاکٹر لے آئے، سائنسدان لے آئے، اور وہ یہ کہیں کہ بھئی ان تمام اسباب سے انسان کے اندر سے بے حیائی ختم کر دو، تو وہ نہیں کر سکتا. ہاں، وضو کروا کر اس کو 5-10 نمازیں پڑھا دیں، خود بخود اندر جو ہے بے حیائی سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے. یہ نماز کے اندر تاثیر ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. قرآن کے اندر تاثیر ہے کہ قرآن اللہ کے اوپر تعلق، اللہ کا پر توکل، اللہ کی محبت کی طرف بار بار متوجہ کرتے ہیں. بار بار قرآن کہیں آیا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے ذکر کرو. کبھی جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی کائنات سے ہٹا کر اپنی طرف متوجہ کر رہا. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، ہم نے آسمان بنایا، ہم نے زمین بنائی. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون وفروا إلى الله. آسمان بنایا، زمین بنائی، ہر شے کا جوڑے جوڑے بنائے، لیکن اس میں تمہارے مقصد کی کوئی چیز نہیں ہے. وفروا إلى الله، اللہ کی طرف رغبت. تو جس مسلمان نے اپنے آپ کو بدلنے کی نیت سے رمضان وہ کرے گا، اس کا ایک رمضان بھی اس کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے. لیکن جس عبادت کی پورا ایک کورس ہے، رمضان آپ یوں سمجھیں کہ پورا علاج ہے. انسان روزہ رکھ رہا ہے، تراویح پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، تراویح پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، یہ پورا کورس. تو جب رمضان ختم ہوگا تو انسان کے اندر ایک ہدایت کا چراغ اندر ابل رہا ہوگا. ہر وقت اس کو نماز کی فکر ہوگی، ہر وقت اس کو قرآن کی فکر ہوگی، ہر وقت اس کو توجہ اللہ کی طرف ہوگی. اب یہ اس کے اندر ایک لاوا بن گیا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمان، اس کا ایمان وہ ابھر رہا ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، اب جس عبادت کے اندر کمی رہ جائے گی وہ اپنی تاثیر جو ہے وہ کھو دے گا. اب ایک آدمی صرف روزہ رکھ رہا ہے، نماز کا اتنا خیال نہیں کر رہا، تراویح کا تو ہے ہی نہیں مسئلہ. قرآن سارے رمضان میں جو ہے کتنے لوگ کہیں کہ ہمارا جو ہے رمضان کاروبار کا سیزن ہے، شیطان اس طرف لگا لے گا. مغفرت کا سیزن اور کاروبار کا سیزن دو اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو کاروبار کی طرف لوگ توجہ کر، مغفرت کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ کتنی بڑی جو ہے محرومی کی بات ہے. اللہ کی مغفرت تو کائنات سے سب سے بڑی چیز ہے. ورضوان من اللہ اکبر. تو میرے بھائی بزرگ دوستو، اب صرف روزہ رکھا ہوا ہے اور اس میں نماز کی بھی پرواہ نہیں کر رہا، حرام دیکھنے سے بھی پرواہ نہیں کر رہا، مختلف جو ہے سرگرمیاں بھی ساتھ رکھی ہوئی ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ یہ تو خالی پیلی جو ہے یہ کیا ہے، یہ بھوکا رہنے کا نام ہے. یہ بھوکا ہے، اس نے روزہ نہیں رکھا. پھر نماز بھی نہیں پڑھی صحیح طریقے پر، 5-10 رمضان نماز پڑھ لی، اس کے بعد سارا رمضان چھوٹی. تراویح جو ہے 2-3 رمضان پڑھ لی، اس کے بعد آخری رمضان جس دن قرآن ختم ہوگا اس دن آ جائے گا. یہ جو رمضان شریف کے ساتھ جو ہے یہ اس نے کھیل کھیلا ہے، تو اب اس کا اثر کیا ہوگا؟
رمضان جاتے ہی فوراً حرام کاموں میں لوگ لگ جاتے ہیں، فوراً گھروں کے اندر سیویاں پڑ رہی ہیں، ساتھ میوزک لگا ہوا ہے، فلمیں لگی ہوئی ہیں، فوراً ڈرامے شروع ہو جائیں گے۔ یہ کیا ہے کہ اس نے رمضان کا مہینہ جو ہے وہ صحیح نہیں گزارا، رمضان کو ہدایت کا سبب نہیں بنایا۔ رمضان کا مہینہ تو ہدایت کا سبب ہے، اور اس میں بخششیں ہو رہی ہیں، روز رمضان کے اندر جہنم سے آزادی ہو رہی ہے، اس نے بخشش کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر یہ بڑا کرم کیا، یہ مختلف، اب جیسے سردی ہے، سردی کا موسم ختم ہو رہا ہے تو گرمی کی طرف رغبت بھی ہو رہی ہے کہ گرمی کا موسم آئے گا، چلو تھوڑی دیر سردی ختم ہو جائے گی، پھر گرمی جب اپنے انتہا کو پہنچے گی تو سردی کی طرف رغبت ہو جائے گی۔ یہ موسموں کے انسان پر اثرات پڑتے ہیں۔ اسی طرح یہ عبادات کے موسم ہے اور اس میں مقصود ہدایت ہے، تو اس کے انسان پر اثرات پڑتے ہیں۔ ایک سال رمضان میں کچھ کمی رہ گئی، اگلے سال اور پوری کر لی، پھر کمی رہ گئی اور پوری کر لی، یہاں تک کہ انسان دین اسلام کی پوری اس کے اندر داخل ہوا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، بعض لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کے لیے صرف کناروں پر رہتے ہیں، کناروں پر ادھر بھی داخل ہو گئے، اپنی خوشیاں خواہشات پوری کر لی، پھر اسلام میں آ گئے، ادھر چلے گئے، اس طرح رہتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ، اگر اس میں دنیا پہ کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے تو وہ اس پہ چلتے رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے رہیں گے، تھوڑا بہت ذکر کر لیں گے، دنیا کا نقصان نہیں ہوگا۔ اگر کوئی دنیا کا نقصان شروع ہونے لگتا ہے تو فوراً نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، فوراً دین کو ایک طرف کر دیں گے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان فقر کا خوف دلاتا ہے، دیکھو اب یہ نہیں کرو گے نا، اب نمازیں پڑھتے رہو گے، کاروبار کون چلائے گا؟ تو تمہارا کاروبار وہ مٹھا پڑ جائے گا۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، پھر کیا کرتا ہے، اب ساتھ ساتھ کاروبار، اب حالات ایسے ہیں تھوڑا سا جو ہے نا غلط کام بھی کر دیں، ایک عبادت چھڑوا دی وہ الگ گناہ، پھر کاروبار کے اندر پھر مزید کسی حرام میں لگا دیا، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ۔ تو اللہ تعالیٰ جب اس طرح کے حالات آتے ہیں، شیطان یہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اپنا ایک وعدہ کرتا ہے، یہ شیطان کا وعدہ ہو گیا اور ایک اللہ کا وعدہ، وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اور اپنے فضل کا، مغفرت بھی کرے گا، فضل بھی دے گا، دنیا بھی دے گا، گھبراؤ نہیں، لیکن نافرمانی کا راستہ مت اختیار کرو وقتی حالات کی وجہ سے۔ تو جو لوگ کنارے پر ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں، جو اندر داخل ہوتے ہیں اسلام کے پورے وہ پھر ان حالات سے جو ہے وہ گھبراتے نہیں، وہ اللہ پر توکل ہوتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے، اللہ پہ توکل ہوتا ہے، اور کفا باللہ وکیلا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے انسانوں کے لیے۔ تو کناروں والے جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ رمضان کنارے پہ رہ کے گزارتے ہیں، کنارے پر روزہ بھی رکھ لیا ہے، ڈرامے بھی دیکھ رہے ہیں، میچ بھی دیکھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تھوڑا بہت قرآن بھی کھول کے دیکھ لیا، اب یہ کنارے کے اوپر، یہ روزے کے اندر داخل ہی نہیں ہوئی۔ روزے کا تو ایک پورا کورس ہے، آپ دن میں روزہ رکھو، آنکھ کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت اور ذکر کی کثرت، اور پھر رات کو تراویح، اور پھر قرآن کے ساتھ ایک شغف، صبح سحری میں تہجد، اب اس پورے کورس میں چل رہا ہے تو وہ رمضان اس کے اوپر اپنا اثر ظاہر کر دے گا، اس کو لیلۃ القدر بھی ملے گی، اس کو اللہ کی رضا بھی ملے گی، اس کو ہدایت بھی ملے گی۔ لیکن جو کنارے پر رہے گا
تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اتنا جو ہے عبادات کے اندر کمی کا وبال نہیں پڑتا۔ ایک آدمی 100 نفل نہیں پڑھ رہا ہر رات میں، تراویاں پڑھ رہا ہے، 2-4 نفل پڑھ رہا ہے، تو کمی تو ہے لیکن اس کا اتنا وبال نہیں ہے۔ لیکن ناقدری کا وبال پڑ رہا ہے۔ یہ جو روزہ بھی رکھ رہا ہے، ڈرامے بھی دیکھ رہا ہے، یہ ناقدری کر رہا ہے۔ روزہ بھی رکھ رہا ہے، میچ بھی دیکھ رہا ہے، یہ ناقدری کر رہا ہے۔ روزہ بھی رکھ رہا ہے، نمازیں بھی چھوڑ رہا ہے، یہ ناقدری کر رہا ہے۔ اور روزہ رکھ ہی نہیں رہا، کھلا مار جاتا ہے بیچ میں، رکھ ہی نہیں رہا، یہ ناقدری کر رہا ہے۔ اس کا وبال پڑتا ہے۔ عبادات کی کمی کا وبال نہیں پڑتا، اس کو جتنا کرو گے اتنا ملے گا، لیکن جب آپ ناقدری کرو گے تو پھر اس کا وبال پڑے گا۔ رمضان کے اندر کاروبار میں میوزک لگے ہوئے ہوتے، کیا کہیں کاروبار کرنا ہے، اس کے بغیر دل نہیں لگے گا، میوزک لگاؤ، اب یہ ناقدری ہو رہی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادات سارا سال ہمیں نے کیسے گزارا ہے ہم سب کو پتہ ہے۔ ان عبادات کا یہ موسم یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، رحمت اس میں ہدایت ملتی ہے، عبادت کی طرف رغبت ہوتی ہے، ہماری دنیا کی اصل ہے۔ ہم جتنا بھی دنیا کی طرف رغبت کر لیں وہ اصل نہیں۔ ایک زندگی کیا ہے، 100 زندگیاں گزار لیں، وہ اصل ہی نہیں ہے۔ وہ اصل یہی ہے۔ آج متوجہ ہو جائے یہی اصل ہے، 40 سال کے بعد متوجہ ہو یہی اصل ہے، 50 سال کے بعد متوجہ ہو یہی اصل ہے۔ وہ اصل ہے ہی نہیں، جتنے بھی بھاگ لیں دوڑ لیں وہ اصل نہیں ہے، وہ ایک ضرورت ہے۔ اصل آپ کا دین ہے، ایمان ہے، اصل اللہ کا تعلق ہے، اصل اللہ کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 23 سال کے اندر وہ قرآن تھوڑا تھوڑا اپنے نبی پہ نازل کیے۔ یہ 23 سال کا قرآن یہ انسانوں کو دنیا کے باطل سے ہٹا کر حق کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ الذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشریٰ، جنہوں نے شیطانی عبادتیں چھوڑ دی، اجتناب کیا۔ طاغوت جو ہے وہ چیز کے ہر وہ چیز کہلائے گی جو اللہ سے ہٹا کر اپنی طرف متوجہ کر دے، وہ انسان کا طاغوت بن جائے، چاہے وہ بت پرستی ہو جائے، چاہے وہ شرک ہو جائے، کفر ہو جائے، چاہے کوئی گناہ ہو جائے، جو بھی چیز انسان کو اللہ سے ہٹا کر اپنی طرف متوجہ کرے گی وہ اس کا طاغوت بن جائے۔ جس نے اسے بچا اور وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور اس نے اللہ کی طرف انابت کی، لَهُمُ الْبُشْرَىٰ، فرمایا کہ ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، ان کے لیے خوشخبری۔ دنیا کے اندر بھی خوشخبریاں ہیں، اور موت کے وقت تو فرشتے پروانے لے کر سامنے آ جائیں، وہ بشارتیں ہی بشارتیں، سلام ہی سلام، وہ بس وہی اس نے اپنے اللہ کے ساتھ معاملہ کیا ہے، اب اللہ اس کو دکھا رہا ہے سارا۔ کسی کو توجہ پاس جتنے بھی روح نکل رہی ہے، لوگ کھڑے ہیں، کسی کو بھی نہیں پتا، کیونکہ دین کا اور اللہ کا التقویٰ ہا ہنا واشار الی قلبہ۔ حضور نے فرمایا تقویٰ تو دل کی چیز ہے، تقویٰ دل کے اندر ہوتا ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل کے اندر ہوتا ہے۔ اب وہ دیکھو اس نے اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ اب اس کو دکھا رہا ہے، اس کو استقبال ہو رہے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ عبادت کے اس موسم کو جو ہے اپنے لیے ایک تحفہ سمجھنا، انعام سمجھنا، اور ایک مہینے کے لیے اپنی تمام جو ہے وہ چیزوں کو ختم کر دینا جو چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں، اور اس کی طرف رغبت کر دینا، اس کا فائدہ انسان کو ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تو ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر سارے ہی نافرمان ہو جائیں، کافر ہو جائیں، نعوذ باللہ، اللہ غنی عنکم، اللہ تم سے بے نیاز، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اس رمضان کی ضرورت ہمیں ہے، اسلام کو نہیں ہے۔ اسلام بے نیاز مذہب ہے، بے نیاز مذہب ہے۔ من شاء فلیؤمن، ایک طرف کہہ رہا ایمان لاؤ ایمان لاؤ ایمان لاؤ،
اور ایک طرف اللہ تعالیٰ اتنی بے نیازی کہ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے وہ ایمان لے آئے، جو چاہے وہ کفر کیا۔ در خیر محمد پہ آوے جس کا جی چاہے، نہ آوے آتش دوزخ میں جاوے جس کا جی چاہے۔ خیر محمد پہ آ جائے جس کا جی چاہے۔ اللہ نے نبی بھیج دیے، کتابیں بھیج دی، اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، مسجدیں ہیں، قرآن ہے، جس کا جی چاہے نہ آوے آتش دوزخ میں جاوے جس کا جی چاہے۔ نہیں آ رہا دوزخ میں جا رہا، چلا اللہ غنی صاحب، اسلام غنی۔ لوگ کہیں گے بھئی اسلام کی بڑا فرق پڑ جائے گا، اسلام پھیلنے لگ جائے گا، تو نہ پھیلنے دو۔ اسلام تو خود اپنے آپ کا راستہ نکالتا ہے، تم نہ پھیلاؤ۔ تم جتنے بند ڈالو گے اسلام اپنا راستہ نکال لے گا۔ آج تک جتنوں نے اسلام کا راستہ روکا وہ قبروں میں چلے گئے، اسلام چل رہا ہے، وہ خود قبروں میں چلے گئے۔ ترکی کا جو ہے وہ اتا ترک تھا، اذان ہوئی، اپنے اس محل میں بیٹھا ہوا تھا، اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے کان میں آواز ہے۔ اس نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو ایسے جو ہے عزت والا سمجھتے ہیں، عزت تو اس بندے کی ہے کہ جو ہر مینار کے اوپر ہر 5 ٹائم اس کا نام ہوتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حالانکہ وہ اس منافق قسم کا انسان تھا۔ اس نے سارے علماء اکٹھے کر کے اور کشتی میں ڈال کے دریا گرد کر دیا، کوئی قرآن کا نام نہ لے اسلام۔ ترک جو ہے قبر کے اندر چلا گیا، اور آج ابھی بھی قرآن وہاں پہ زندہ ہے، نمازیں ہو رہی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو راستہ روکنے والے مر مٹ گئے، اسلام اپنا راستے کو خود کھلا رہا ہے۔ اسلام کے اندر تاثیر ہے، ہمارا اسلام پر کوئی احسان نہیں، اس کے اندر کی تاثیر ہے کہ ہمیں آنا پڑتا ہے اس کے اندر۔ کہتے ہیں کہ کوئی کافر اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے تو یہ کافر کا احسان نہیں ہے، یہ اسلام کی تاثیر ہے جو اس کو کھینچ کے لے آتی ہے۔ اسلام اپنی ایک تاثیر رکھتا ہے۔ جتنوں نے آج تک جنگیں کی، مٹانے کی کوششیں کی، اسلام پھر بھی چل رہا ہے۔ تو میرے بھائی لوگوں دوستو، یہ موسم ہماری ضرورت ہے۔ اگر ہم اس کی ناقدری کریں گے تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ چڑھ کے 3 بد دعائیں کی، اس میں سے ایک بد دعا تھی کہ جس میں رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی بخشش نہیں، حضور نے فرمایا اس کے اوپر لعنت۔ جبرائیل نے فرمایا، حضور نے فرمایا آمین۔ اب بتاؤ، رمضان کا مہینہ، مسلمانوں کا ملک، اور مسجد قریب اور حضور کی لعنت لے کر رمضان کا مہینہ پورا کر دیا۔ بتاؤ فائدہ کیا ہوگا؟ میرے بھائی ناقدری نہیں کرنی کہ رمضان میں پہلی تراویح کے اندر جناب 2-3 صفحے ہیں، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے جناب وہ پکے پکے نمازی رہے۔ یہ ناقدری، قرآن سے ناقدری، دین سے ناقدری، جس میں آپ کے دل کو روشن کرنا ہے آپ اس سے بھاگ رہے ہیں، اور جن چیزوں نے دنیا کو صرف روشن کرنا ہے اس کی طرف آپ رغبت کرنا ہے۔ جس قرآن نے آپ کی قبر کو روشن کرنا ہے اس سے آپ بھاگ رہے ہیں، اور جو ہے جو صرف دنیا روشن کر دے گی قبر کے اندر تو پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، انسان ناانصافی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اور انسان جو ہے نقصان پہنچاتا ہے، وہ کسی کا کرتا ہے، اس میں تو سارا سر میرا نقصان ہوگا، میری زندگی کا نقصان، میری آخرت کا نقصان، میری قبر کا نقصان۔ آج یہ نقصان بتانے والے دنیا میں بہت کم لوگ ہیں، جو آپ کو یہ کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو، آپ کی قبر کا نقصان ہو رہا۔ قبر کو خراب کرنے والے آپ کو ہزاروں مل جائیں گے، آج ہاتھ ملاؤ، ہاتھوں ہاتھ آپ کو لیں گے، آپ پر لاکھوں روپیہ لگائیں گے، لیکن آپ کی آخرت کا نقصان۔ لیکن آپ کو قبر کے نقصان سے بچانے والے لوگ وہ آپ کو بہت کم ملیں۔ یہ رمضان جو ہے اگر ہم نیت کر لیں کہ یہ تو میری ہدایت کا بخشش کا مہینہ، میں نے بنانا ہی بنانا ہے، چاہے نفس راضی ہو چاہے ناراض، تو پھر آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز نیت ہے، ہم نیت کریں۔ اس رمضان کے اندر تمام ایکٹیویٹیز ختم، تمام ایسی چیزیں ختم جو میرے دل کو نقصان کر رہی ہیں، میرے ایمان کا نقصان کر رہی ہیں، میرے ایمان کا نقصان، میرے اللہ کا نقصان کر رہی ہے، میرا اللہ کے ساتھ تعلق ٹوٹ رہا ہے، تو پھر آسان ہو جائے گا کام۔ تو وہ اس کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ